لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صلوات محمد وآل محمد. شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے اس حسینی بیت الحسن دلی پور میں گزشتہ 18 برس سے مجالس کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کی یہ مجلس لہذا شہزادی کونین کی المناک شہادت کے موقع پر ہم تمام مومنین کی جانب سے اپنے اور آپ کے وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام مرجع کرام کی خدمت میں شہزادی کونین کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جس کے لیے نبی اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے فاطمہ، اگر اللہ کے تمام مبعوث ہونے والے نبی اور اللہ کی بارگاہ کے تمام مقرب ترین ملائکہ مل کر کسی ایسے شخص کی شفاعت چاہیں کہ جس کے دل میں اے فاطمہ آپ کی محبت ہے، تو اللہ اسے آتش دوزخ سے باہر نہیں کرے گا. یعنی تمام ملائکہ اور تمام نبی اگر کسی کی شفاعت کے لیے کہیں اور اس کے دل میں اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دشمنی ہے تو اللہ اسے جہنم سے باہر نہیں کرے گا. یہ فاطمہ زہرا وہ فاطمہ ہیں کہ جن کے لیے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کے وجود سے فاطمہ نے کبھی مجھے غضبناک نہیں کیا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج میں شوہر اور زوجہ میں اختلافات ہوتا ہے، کبھی زوجہ شوہر کو کچھ کہہ دیتی ہے، کبھی شوہر زوجہ کو کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ فاطمہ نے کبھی ہمیں غضبناک نہیں کیا. اور جب میں فاطمہ کو دیکھتا تھا تو مجھے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا. یعنی جو ذات حضرت مولائے کائنات کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہو اسے حضرت زہرا کہتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا اس خاتون کا نام ہے کہ جس کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام جس کی دعاؤں کے لیے یہ ارشاد فرمانے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہماری والدہ گرامی رات بھر دعائیں کر رہی ہیں، اور جب صبح ہو گئی تو میں نے یہ پوچھا ہے مادر گرامی آپ نے پوری رات دعا کی لیکن کوئی دعا آپ نے اپنے لیے نہیں کی بلکہ ہمسائے کے لیے دعا کی. تو فاطمہ اس خاتون کا نام ہے کہ جو رات بھر دعاؤں میں گزار دے لیکن اپنے لیے خدا سے کچھ نہ مانگے. باغے بھی تو پڑوسیوں کے لیے ہمسایوں کے لیے فاطمہ زہرا مانگ رہی ہیں. فاطمہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور حضرت جناب زینب کو جب امام حسین کی شہادت کی خبر ملی اور جناب زینب جب مضطرب ہوئی تو امام حسین نے یہی کہا ہے میری بہن زینب دیکھو اس دنیا میں اللہ کے نیک بندے بہت سے آئے ہم سے پہلے
اور ان نیک بندوں میں ایک میری ماں فاطمہ تھی جو مجھ سے بہتر تھی، جو مجھ سے بہتر تھی، اور اس ماں نے بھی ہمیں دنیا سے خدا حافظی کہی، صبر کی تلقین کی حضرت زہرا کے ذریعے سے جناب زینب کو امام حسین نے۔ جناب زہرا اس خاتون کا نام ہے کہ جس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ محشر کے میدان میں ہماری جدہ حضرت زہرا کے پاس ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا اے فاطمہ جو آپ کو مانگنا ہو بارگاہ خداوند میں مانگ لیے۔ تو عزیزو فاطمہ کیا مانگے گی وہاں پر؟ وہاں اب آپ دیکھیے کہ شہزادی کونین اپنے چاہنے والوں کو، اپنی اولاد کے چاہنے والوں کو کتنا چاہتی ہیں اس محشر کے میدان میں کہ جہاں نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا۔ جب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا جائے گا، ایک فرشتہ آ کے کہے گا اے زہرا آپ بارگاہ خداوندی میں دعا مانگیے، تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا کچھ نہیں مانگیں گی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت زہرا ہاتھوں کو بلند کریں گی اور کہیں گے اے میرے خدا، اے اللہ اگر تو مجھے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو میری اور میری اولاد کی مدد کرنے والوں کو تو معاف کر دے، ان کی بخشش کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ اس وقت حضرت زہرا ہمارا کتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ محشر کے درمیان جابر ابن عبداللہ انصاری سے پانچویں امام ارشاد فرمائے ہیں جابر محشر کے میدان میں ہماری جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہاں پہ اب پانچویں امام سے جو روایت آئی ہے اس میں بھی دیکھیے کہ حضرت زہرا کس طرح اپنے چاہنے والوں کو محشر کے میدان میں مقام اور مرتبہ حضرت زہرا آپ دیکھیے۔ پانچویں امام کا رہے جابر محشر کے میدان میں ہماری جدہ فاطمہ محشر کے میدان سے اپنے چاہنے والوں کو اس طرح سے چنیں گی کہ جیسے کوئی پرندہ خراب دانوں کے درمیان سے اچھے اچھے دانوں کو چن لیتا ہے۔ یہ ہے مقام اور مرتبہ حضرت زہرا کہ جہاں پر اختیار دیا جائے گا کہ اے زہرا آپ جو مانگنا چاہیں مانگ لیں۔ جناب زہرا اپنے فضیلت اپنا اختیار دکھائیں گی کہ کیا ہے، اور روایت ہے کہ جب حضرت زہرا اپنے تمام چاہنے والوں کو محشر کے میدان سے چن لیں گی تو ایک آواز آئے گی اے زہرا کے اور زہرا کی اولاد کے چاہنے والوں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ چاہنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور جنت کے باہر کھڑے ہوں گے اور یہ آواز دیں گے اے خدا، اے اللہ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تیری کنیز خاص حضرت زہرا کے چاہنے والوں کا مرتبہ تیری نظر میں کیا ہے، تیری نظر میں ہم چاہنے والوں کا مرتبہ کیا ہے۔ جن چاہنے والوں کو جناب زہرا محشر کے میدان سے چنیں گی وہ چاہنے والے جنت کے باہر کھڑے ہو کے اے اللہ ہمارا مقام و مرتبہ تیری نظر میں کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی اے فاطمہ کے چاہنے والوں اگر تم اپنا مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم محشر کے میدان میں اگر کسی شخص کو لاؤ اور اس کی شفاعت چاہو تو ہم اس کی شفاعت کریں گے۔ تو عزیزو حضرت زہرا کے چاہنے والا بھی محشر کے میدان میں اتنے اختیار رکھے گا وہ کہ وہ شفاعت کرا سکے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ ہیں حضرت زہرا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ارشاد فرمانے ہیں کہ اگر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے حضرت زہرا کا عقد نہ ہوتا، اگر حضرت علی سے حضرت زہرا کا عقد نہ ہوتا، چھٹے امام فرما رہے ہیں، تو آدم سے لے کر قیامت تک کے
پوری انسانیت، پوری دنیا میں فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی سے فاطمہ کا حق نہ ہوتا۔ ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت زہرا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی خاتون ہوتی ہے، آج ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے، جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو آج کا سماج اور معاشرہ جو سوشل میڈیا اور ٹی وی اور ٹیلی ویژن اور فلم انسان جو ہے زیادہ دیکھتا ہے، جو نام اس پر آتے ہیں وہی نام رکھ لیے جاتے ہیں، نہ نام کا مفہوم دیکھتے ہیں، نہ نام کے معنی دیکھتے ہیں کہ اس نام کا معنی کیا ہے، اس نام کا مفہوم کیا ہے، جبکہ معصومین کی روایات میں ہے، اقوال میں ہے کہ نام کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، نام چنٹو رکھ دیا، پنٹو رکھ دیا، منا رکھ دیا، لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے، ائمہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نام اگر رکھو تو آل محمد کے ناموں پر نام رکھو۔ جس گھر میں علی ہو، جس گھر میں حسین ہو، جس گھر میں فاطمہ ہو، تو ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی خاتون ہوتی ہے، اللہ اس گھر سے فخر اور تنگدستی کو دور رکھتا ہے، اس گھر میں غربت نہیں آتی ہے، اس گھر میں پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ ایک صلوات دیجئے محمد تو ساتویں امام کہ جس گھر میں فاطمہ نام کی خاتون ہو، لہٰذا ہمیں ذمہ داری ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی دنیا میں آئے، کسی بیٹے کی ولادت ہو، تو ہم اس کا نام اہل بیت کے ناموں میں رکھیں۔ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھے، علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، روایات میں آیا ہے کہ چوتھے امام علی اوسط تھے اور علی اصغر، تمام نام علی پہ رکھے اور اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ پہ رکھے۔ تو ہمیں بھی اپنے ائمہ سے درس لینا چاہیے، جو ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوں تو ان کے نام ہم ائمہ کے ناموں پہ رکھیں، ان کے نام اہل بیت کی خواتین کے ناموں پہ اپنے نام رکھیں، تو ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام، حضرت زہرا کا مقام و مرتبہ تمام ائمہ کے نزدیک کتنا ہے؟ آٹھویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت اگر کسی کا پہلا تابوت بنا تو میری جدہ فاطمہ تھی، سلام ہو ان پر، ان کے والد پر، ان کے شوہر پر اور ان کے فرزندوں پر۔ آٹھویں امام سلام کر رہے ہیں۔ نویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام، نویں امام کا ارشاد ہے، دسویں امام، گیارہویں امام کا ارشاد، نویں امام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے حضرت زہرا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ نویں امام کہتے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تمام مخلوقات حضرت زہرا کی حقیقی معرفت سے محروم ہے، یعنی اگر چاہ کے بھی کوئی انسان حضرت زہرا کی معرفت کو حاصل کرنا چاہے تو وہ فاطمہ زہرا کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت زہرا کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے وقت کا امام، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی کی دختر بنت رسول ہمارے لیے بہترین اسوہ ہیں، بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی جو ہمارے وقت کے امام کے لیے بہترین نمونہ عمل، بہترین اسوہ ہو، اس ذات کا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو فاطمہ زہرا اس خاتون کا نام ہے جس پر ائمہ نے فخر کیا ہے، فاطمہ زہرا اس خاتون کا نام ہے جس پر نبیوں نے فخر کیا ہے۔ صرف اور صرف 18 سال حضرت زہرا اس دنیا میں رہی، لیکن ایسے کام کیے کہ وہ نبی جن کی عمر 400 سال، کسی نبی کی عمر 900 سال، کسی نبی کی عمر 200 سال، ان نبیوں نے بھی حضرت زہرا پہ فخر کیا ہے۔ جو کام
انبیاء کئی صدیوں میں نہ کر پائے، 18 سال میں شہزادی کونین نے وہ دین کی تبلیغ کر دی ہے۔ 18 سال میں فاطمہ نے اس طرح سے تمام عمل انجام دیے، اس طرح سے زندگی گزاری کہ جناب فاطمہ زہرا اول تاخر تمام خواتین کی سردار ہو گئیں۔ زہرا سیدۃ النساء العالمین، فاطمہ زہرا تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت زہرا کی زندگی کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے یہاں گزشتہ بھی جو مجالس پڑھی حضرت زہرا کے گھر کے اندر کی جو زندگی تھی، میں بیان کر چکا ہوں یہاں کی مجلس میں، لہذا اسے کی تکرار نہیں، لیکن ہمیں حضرت زہرا کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح جناب فاطمہ زہرا نے 18 سال کی زندگی میں ایک خاتون کی زندگی میں جو مرحلے آتے ہیں، کس طرح سے حضرت زہرا نے ان مرحلوں کو آسانی سے گزارا ہے۔ حضرت زہرا چاہے امور خانہ داری ہو، چاہے عبادت خدا ہو، چاہے تسبیح ہو، حضرت زہرا کی عبادت، امور خانہ داری، زوجہ کے ساتھ سلوک بہترین سلوک ہے۔ تو اگر آج ہم اپنے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو حضرت زہرا کی سیرت کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا ہوگا۔ ایک صلوات دیجئے پر محمد و آل محمد۔ یہ حضرت زہرا ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی وہ قرآن مجید کے سورہ مریم کی 50ویں آیت ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ ہم نے عطا کی ایک ایسی زبان جو سچی بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ زبان پورے انسانی مملکت کی، جو انسان کا جسم ہوتا ہے، مملکت جسمانی کی ترجمان ہوتی ہے۔ جیسی زبان ہوگی ویسا انسان ہوگا، جیسا انسان ہوگا ویسی زبان ہوگی۔ انسان بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور ایک مقام پر مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خاموش رہو تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے۔ ایک جگہ مولا کہہ رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، ایک مقام پہ مولا کہہ رہے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور دوسری مقام پہ کہہ رہے ہیں خاموش رہو تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے۔ یہ مولا کے بیان میں تضاد کیوں ہے، ٹکراؤ کیوں ہے؟ علماء نے جب اس کی تشریح کی تو کہا یہ جو مولا نے کہا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ ان افراد سے کہا ہے کہ جن کے پاس اہل بیت کی معرفت ہے، جن کے پاس خدا کی معرفت ہے، جن کے پاس دین کی معرفت ہے۔ جب وہ اپنی زبان کھولیں گے تو ان کی زبان کے ذریعے سے اہل بیت پہچانے جائیں گے، خدا پہچانا جائے گا، رسول پہچانے جائیں گے۔ اور کہا جو یہ کہا کہ خاموش رہو تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے، کہ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے۔ جاہل انسان اگر خاموش رہے تو اس کی عزت اسی میں محفوظ رہتی ہے۔ جاہل جب بولتا ہے تو فساد ہوتا ہے، جاہل جب بولتا ہے تو شر ہوتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ آپ نے سماج اور معاشرے میں بھی دیکھا ہوگا کہ جو عقل مند انسان ہے وہ بہت کم بولتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو نپا تلا بولتا ہے، جب بولتا ہے تو اس بامانی بولتا ہے، جب بولتا ہے تو اس میں معرفت ہوتی ہے، اس میں کمال ہوتا ہے، اس کے کلام میں لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک جاہل انسان بول دیتا ہے، دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کہیں جھگڑا ہوا، آپس میں کچھ اختلاف ہوا، جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس صلاحیت نہیں، وہ جا کے ایسی کہے گا کہ جہاں پہ یعنی لڑائی جھگڑا ختم ہونا چاہیے وہاں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب اس سے لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر دیا تم نے، کہا یار ہمیں نہیں بولنا چاہیے تھا، خاموش رہنا چاہیے تھا۔ تو جاہل اور بے معرفت انسان بول دیتا ہے، اس کے بعد سوچتا ہے یہ ہم نے کیا بول دیا۔ لیکن جس کے پاس عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، وہ پہلے غور و فکر کرتا ہے پھر بولتا ہے۔ آپ اسی لیے دیکھیے جو علماء ہیں، مجتہدین ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، بیٹھے رہیے گھنٹوں، بہت مختصر سا کلام کریں گے، اور جو بولیں گے پھر ایسا بولیں گے کہ اس میں کمال ہوتا ہے، ان کے کلام میں معرفت ہوتی ہے، لگتا ہے کہ دین جانتے ہیں، خدا کو پہچانتے ہیں، رسول کو پہچانتے ہیں۔ تو زبان انسان کے پورے جسم کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہی زبان ہے کہ جس سے انسان دشمن کو بھائی بنا لیتا ہے،
یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سگے بھائی کو بھی دشمن کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے بیٹے کی شادی ہونا تھی، چند افراد مہمان کے لیے آئے۔ آج کل کا زمانہ نہیں کہ جب مہمانداری ختم ہو چکی ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈائریکٹ میرج ہال میں پہنچا، اس نے کھانا کھایا، نیوتا دیا، گھر چلا گیا۔ پہلے جو ہمارے یہاں دسترخوان کا رواج تھا کہ اگر گھر میں کوئی خوشی ہے یا خدا نخواستہ کوئی غم بھی ہو گیا تو دسترخوان بچھایا جاتا تھا، جو مہمان آتے تھے ان کو دسترخوان پہ کھانا کھلایا جاتا تھا۔ دسترخوان کی برکتیں ہیں، اگر انسان اکیلے کھانا کھا رہا ہے تو وہ برکت نہیں ہے، لیکن اگر انسان ساتھ میں کھانا کھا رہا ہے تو اس میں برکتیں آتی ہیں۔ جناب ابراہیم کی سنت تھی کہ جب تک کہ کوئی مہمان نہیں آتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان بچھاتے نہیں تھے، اور جب کوئی دکھتا نہیں تھا تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے کہ کھانا کھایا؟ اگر کوئی کہتا تھا نہیں کھایا تو اس کو اپنا مہمان بنا دیتے کہ تم آؤ میرے ساتھ، مہمان ہو میرے ساتھ کھانا نوش فرماؤ۔ اور اس کے بعد اگر وہاں پہ بھی کوئی نہیں ملتا تھا تو اس مقام پہ جاتے تھے کہ جہاں مزدور کھڑے ہوتے تھے، اور ان مزدوروں کو پیسے دے کر اجرت دیتے تھے اور کہتے تھے چلو ہمارے مہمان بن جاؤ، ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھا لو۔ یہ تھی جناب ابراہیم کی سنت کہ مہمان کو پیسے دے کر کے آؤ ہمارے دسترخوان کی، تم رونق بڑھا دو، برکت ہو جائے گی میرے ساتھ تمہارا کھانے میں۔ تو پہلے وہ جناب ابراہیم اور ائمہ اور انبیاء کا دور تھا کہ جب تک مہمان نہیں آتا تھا دسترخوان نہیں بچھایا جاتا تھا۔ آج اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ مہمان چلا جائے تو دسترخوان بچھایا جائے۔ تو یہ دسترخوان تھا۔ تو بادشاہ تھا، دور دراز سے مہمان آئے، اپنے باورچی کو بلایا، کہا دیکھو ہم بادشاہ ہیں اور ہمارے بہت تعلقات ہیں، بہت دور دور سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں، لہذا آج جیسے کل شادی ہونا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا تو ایک دو دن پہلے مہمان آ گئے، کہا اس وقت جو تم کھانا بنا رہے ہو وہ بنا لینا، اچھے کھانے جو بنتے ہیں ہماری سلطنت میں تو وہ بنانا، لیکن آج ہم تم کو ایک اختیار یہ دے رہے ہیں، کوئی ایک ایسی چیز بنا لو جو تمہیں پسند ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگایا گیا، بادشاہ بھی بیٹھے، تمام مہمان بھی بیٹھے، کھانا لگا دیا گیا۔ بادشاہ نے اپنے اس باورچی کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی پسند کی کیا چیز بنائی؟ تو اس نے ایک باؤل اٹھایا، ایک پیالہ اٹھایا، ایک ظرف اٹھایا اور بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، کہا بادشاہ وقت یہ ہم نے اپنی پسند کا بنایا ہے۔ تو اس نے دیکھا تو ایک جانور کی زبان تھی، تو بادشاہ نے کہا اس کو پسند ہوگی، لہذا اس نے بنا لی۔ دوسرا وقت جب آیا تو بادشاہ نے پھر باورچی کو بلایا اور کہا دیکھو آج جو تم کھانے بنا رہے ہو بناؤ، لیکن آج تمہیں ہم اختیار دے رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز بناؤ جو تم کو نہیں پسند ہے، جو تم کو خراب لگتی ہے۔ کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگایا گیا، بادشاہ نے کہا کون سی چیز ہے جو تم کو نہیں اچھی لگتی، کون سی چیز ہے جو سب سے خراب ہے تمہاری نظر میں؟ اس نے باؤل اٹھایا اور بادشاہ کے سامنے رکھا۔ اب جو بادشاہ نے دیکھا تو پھر وہی جانور کی زبان بنا کے رکھ دی اس نے۔ بادشاہ کی تیوریوں پر بل پڑ گئے اور اپنے باورچی کو ڈانٹنے لگا کہ یہ کیا، کل جب ہم نے کہا کہ سب سے اچھی چیز بناؤ تب بھی تم نے زبان بنا کے رکھ دی، آج ہم نے کہا سب سے خراب چیز بناؤ تب بھی تم نے جو زبان بنا کے رکھ دی۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بادشاہ وقت دنیا کی سب سے اچھی چیز بھی یہی ہے، دنیا کی سب سے خراب چیز بھی یہی ہے۔ کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز بھی یہی ہے، دنیا کی سب سے خراب چیز بھی یہی ہے۔ اگر انسان کے قابو میں رہے تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں، یہی زبان جب بے قابو ہو جاتی ہے تو اس سے خراب کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہ اس زبان ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عطا کی ایک ایسی زبان جو لسان صدق ہے، جو سچی بھی ہے اور بلند بھی ہے۔ تو اب کون ہے وہ ایسی زبان جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو عطا کیا، وہ سچی بھی اور بلند بھی ہے؟ جب اس آیت کی تفسیر دیکھی تو 50 سے زیادہ مفسران قرآن نے یہ لکھا کہ لسان صدق سے مراد ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ علی کی ذات کو لسان صدق کہا گیا ہے۔ مولا کائنات آج ہم اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں تو نقص لے کر آتے ہیں،
جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہماری زبان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے کچھ ادا کر پائیں۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو نقائص لے کر آتے ہیں، لیکن اللہ جسے کہتا ہے کہ ہم نے لسان صدق بنا کے بھیجا، ہم نے جسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، جب وہ دنیا میں آتا ہے تو فضائل لے کر آتا ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہمارے اندر نقص کیا تھا؟ کہ جب ہم دنیا میں آئے نقص یہ تھا کہ ہم کمزور اتنا تھے کہ ہم اپنے ہی بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے۔ ہم اتنے کمزور تھے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے۔ یا تو ہماری دادی پنکھا چلیں، یا ہماری ماں پنکھا چلیں، یا ہماری نانی پنکھا چلے، جب ہمارے اوپر سے پرندے اور ہمارے اوپر سے مکھیاں دور ہوں تو ہم اتنے کمزور۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ہماری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم یہ کہہ پائیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم یہ کہہ پائیں کہ ہمارے درد ہو رہا ہے، یعنی ہماری زبان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے پاس عقل و شعور نہیں تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ آگ ہمیں جلا دے گی، پانی ڈبو دے گا۔ لہذا بچے کی فطرت ہے کہ اگر روشن چیز دیکھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، یہ نہیں معلوم اسے کہ آگ ہے وہ جلا سکتی ہے، پانی کی طرف چلے جاتا ہے کہ پانی ہے ڈبو سکتا ہے۔ لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس اتنا علم اور اتنی صلاحیت اور اتنی قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا اندازہ لگا پائے۔ لہذا جب ہم دنیا میں آئے تو ہم جاہل پیدا ہوئے، ہمارے پاس علم نہیں تھا۔ ہم جب دنیا میں آئے تو کمزور پیدا ہوئے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہم دنیا میں آئے تو ہمارے پاس عقل و شعور نہیں تھا۔ جب ہم دنیا میں آئے تو نہ عقل تھا، نہ ہمارے پاس عقل و شعور تھا، نہ ہمارے پاس علم تھا، نہ ہمارے پاس طاقت تھی۔ ہم نے اسی دنیا میں رہ کر علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرتے کرتے اس انسان نے اس بلندی پر اپنے کمال کو پہنچایا کہ ہر شعبے میں یہ انسان پہنچ گیا۔ جو انسان جاہل پیدا ہوا، جو انسان کمزور پیدا ہوا، جو انسان پیدا ہوا تو عقل و شعور نہیں تھا، اس نے دنیا کے ہر شعبے میں اپنا قدم رکھ دیا، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے میتھ کا علم ہو، چاہے فلکیات کا علم ہو، چاہے نفسیات کا علم ہو۔ تمام محکمے میں یہ انسان ترقی کرتا رہا کہ کون انسان ہے جو جاہل پیدا ہوا تھا، جو کمزور پیدا ہوا، جو پیدا ہوا تو عقل و شعور نہیں۔ لیکن جب اس انسان نے ترقی کی تو دنیا کے ہر شعبے میں پہنچا۔ کوئی انسان ڈاکٹر ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی پروفیسر ہو گیا، کوئی لا کا ماہر ہو گیا، کسی نے علم دین حاصل کیا تو کوئی مسجد کا امام ہو گیا، کوئی شہر کا امام جمعہ ہو گیا، کوئی اچھا خطیب ہو گیا، کوئی اچھا شاعر ہو گیا، کوئی اور زیادہ اگر کسی نے علم حاصل کیا تو وہ عالم بنا، مجتہد بنا، مرجع دورہ بن گیا۔ یعنی وہ انسان ہے جو دنیا میں آیا تو جاہل پیدا ہوا، دنیا میں آیا تو کمزور آیا، دنیا میں آیا تو شعور اور عقل و شعور لے کر نہیں آیا۔ جب دنیا میں رہ کر یہ انسان اتنی ترقی کرنے لگا کہ اس نے ہر شعبے میں قدم رکھ لیا، ہر مقام پر اس نے قدم رکھ دیا، یہاں تک کہ اس انسان نے اتنی ترقی کی کہ اس کا دل علم کے میدان میں اب زمین پہ نہیں لگنے لگا، اب زمین پہ اس کا دل نہیں لگا۔ لہٰذا انسان نے زمین سے اڑ کر فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیا، اور فضاؤں میں اڑتے اڑتے یہ انسان سورج پہ پہنچ گیا، یہ انسان چاند پہ پہنچ گیا، سورج کی کرنوں کو قید کرنے لگا۔ یہ انسان چاند پہ گیا تو وہاں پانی تلاش کر رہا ہے، وہاں کھیتی کرنے کی سوچ رہا ہے۔ یہ کون انسان ہے کہ جو جاہل پیدا ہوا، جو کمزور پیدا ہوا تو عقل و شعور نہیں۔ یہ انسان زمین سے اٹھ کر آسمان پہ گیا، چاند پہ کھیتی کرنے کی سوچ رہا ہے، چاند پہ پانی تلاش کر رہا ہے، سورج کی کرنوں کو قید کیے لے رہا ہے۔ یہ کون انسان ہے کہ جو جاہل پیدا ہوا، جو کمزور پیدا ہوا، جو پیدا ہوا تو عقل و شعور لے کر نہیں پیدا ہوا۔ اس انسان نے اپنے ہی جیسے لوگوں سے، گنہگار لوگوں سے علم حاصل کیا۔ اس دنیا میں اپنے جیسے گنہگار لوگوں سے علم حاصل کرنے والا انسان جب اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ آسمانوں میں پہنچا جا رہا ہے، چاند پہ پہنچا جا رہا ہے، سورج کی کرنوں کو قید کیے دے رہا ہے، سیاروں پہ قدم رکھ رہا ہے، سورج کی کرنوں کو قید کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ رہا ہے، جب یہ ایک انسان جو اپنے جیسے لوگوں سے، گنہگار لوگوں سے علم حاصل کر کر جب یہ انسان علم کے میدان میں اتنی ترقی کر سکتا ہے تو اس شخصیت کا کیا عالم ہوگا جو آیا تو قرآن بھی سنا رہا ہے،
तौरात भी सुना रहा है, इंजील भी सुना रहा है, ज़बूर भी सुना रहा है, और सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि ज़बाने रिसालत से सनद ली। ऐ अली, आपने ज़बूर साहिब ज़बूर से अच्छी पढ़ी, आपने इंजील साहिब इंजील से अच्छी पढ़ी, आपने तौरात साहिब तौरात से अच्छी पढ़ी, आपने कुरान की इस तरह तिलावत की कि जैसे मैं तिलावत करता हूँ। तो उसके इल्म का ये अंदाज़ा कौन लगा सकता है जिसकी ताकत का ये आलम कि कल्ले अजदर को चीर दिया बचपने में, तो जवानी में बाब खैबर को उखाड़ दिया। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अली हैं जो कमाल लेकर दुनिया में आए। कुरान कह रहा है ये लिसान सिर्फ हैं, ये मौलाए कायनात की दात है जो आई तो कमाल लेकर आई। और जहाँ कमाल होता है फिर वहाँ कोई नक्स नहीं होता है, वहाँ कमाल ही कमाल होता है। ये वो अली हैं कि जो हज़रत ज़हरा के शौहर हैं। किस तरह से हज़रत ज़हरा के साथ मौलाए कायनात ने ज़िंदगी गुजारी। नबी की शहादत के बाद अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि नबी की वफ़ात नहीं, कोई भी मासूम अपनी मौत तिबई मौत नहीं मरता बल्कि उसको शहीद किया जाता है। नबी अकरम को भी जहर दिया गया था, सिलो पॉइज़न दिया गया था, जिसका असर नबी अकरम पर धीरे धीरे असर दिखाया और नबी अकरम की शहादत हुई है। पूरा मंसूबा बनाया गया था कि जो अफराद हुकूमत के खातिर दीन इस्लाम में आ गए थे, आज आप देखें जितना शुक्र हम अदा करें कम है कि जो मुल्क का माहौल है, दहशतगर्दों को पकड़ा जाता है, जो दीन के नाम पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं, इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। लेकिन हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि मजलिस के फर्श पे बैठने वाला इंसान कोई दहशतगर्द आज तक नहीं पकड़ा गया। सीने पर मातम करने वाला आज तक कोई दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि जो हुसैन से वाबस्ता हो जाता है उसका दिल नरम हो जाता है, उसके सीने में इंसानियत आ जाती है। लिहाजा अहले बैत से दूरी का नतीजा था कि दुनिया में भी जलील हो रहे हैं और आखिरत में भी जलील होंगे। तो ये हमें फ़ख्र है और हम जितना शुक्र हैं करम कि अहले बैत के ऐसे घराने में पैदा हुए कि जहाँ अहले बैत जैसे हमें रहबर मिले। नबी अकरम की जब वफ़ात हुई है और मौलाए कायनात के हक़ को छीना गया है, 3 खिलाफतें ऐसी थीं। 25 साल मौलाए कायनात पे किस तरह गुजरे। मौलाए कायनात नहजुल बलागा में खुतबा शक्शकिया में कह रहे हैं कि 25 साल अली पर इस तरह से गुजरे हैं कि जैसे आँख में कशो खाशाक और गले में हड्डी पड़ी हो। मौलाए कायनात को इतना सताया गया नबी की वफ़ात के बाद कि मौला तराही में जाते थे और कुएं के अंदर अपना मुंह डालते थे और गिरिया करते थे। इस तरह से हज़रत ज़हरा को और मौलाए कायनात को परेशान किया गया। किसी मुसलमान ने मौलाए कायनात, आज हमारे और आपके समाज में अगर कोई जवान मरता है, किसी जवान का खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए, तो पहला सवाल क्या होता है कि हुआ क्या था। अगर कोई कह दे कि 20 साल का लड़का था मर गया, तो सबसे पहला सामने वाला ये सवाल क्या, हुआ क्या था, कोई बीमारी थी क्या कुछ हो गया था। इंसाफ से बताइए, कोई एक तारीख की किताब उठा के दिखाइए कि जो 18 साल की नबी की बेटी दुनिया से जा रही है और किसी ने अली से आके ये भी नहीं पूछा, ए अली अभी फातिमा की तो उम्र 18 साल थी, या 18 साल की उम्र में ज़हरा को हुआ क्या था कि जो दुनिया से चली गई, जो मरसिया पढ़ती भी गई। ए बाबा, आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी, अगर दिन में पढ़ती तो रात की तारीकी में बदल जाते। हाँ अजीज़ो, ये हज़रत ज़हरा हैं। जुल्म हज़रत ज़हरा पे कम नहीं हुआ है, शहादत तो हो गई है, लेकिन आप देखें आज हज़रत ज़हरा कितनी मज़लूमा हैं कि वो मकाम कि जो हज़रत ज़हरा से मंसूब है, जन्नतुल बक़ी। अजीज़ो, हज़रत ज़हरा के मसाइब से ये 3 जमात-उस-सानी के पास ख़त्म नहीं होंगे। हज़रत ज़हरा के मसाइब साल भर हैं। 8 शव्वाल आती है, कौन सा दिन है 8 शव्वाल, जब हज़रत ज़हरा के मंसूब जो रोज़ा था, हमारे 4 अइम्मा वहाँ दफन है, उस रोज़े पर जो गुम्बद बना था उसको ढा दिया गया। हमारी ये जिम्मेदारी है
کہ ہم اپنی مجلسوں میں حضرت زہرا کی منسوب اس جنت البقیع کے روضے کے لیے بھی آواز کو اٹھائیں، اپنی آواز کو بلند کریں، تاکہ ہماری آواز ہمارے ملک کے ان کانوں تک جائے جو ذمہ دار ہیں، اور وہ سعودی عرب کے تک یہ آواز پہنچائیں کہ یہ مانگ ہو رہی ہے کہ ان روضوں کو تعمیر کی جائے، کہ جو جنت البقیع میں شیعوں کے جو مقدس افراد ہیں اس میں حضرت زہرا ہیں، 4 امام ہیں، امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام ہیں۔ لہذا ہمیں ذمہ داری ہے کہ صرف ہم یہ نہیں ادائے فاطمیہ نہیں، بلکہ ہم جب بھی موقع ملے، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم روڈ پر احتجاج نہیں کر سکتے، تو آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم صرف اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یہ آواز اٹھائیں کہ جنت البقیع کی تعمیر ہونا چاہیے، جنت البقیع کی تعمیر ہونا چاہیے، اور ہم اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لکھنے سے کیا ہوگا، ہمارے لکھنے سے کیا ہوگا، نہیں، اگر ظلم کے کہیں پر ہو رہا ہے اور ہم ذرا سا بھی آواز اٹھائیں، بھلے ہماری آواز نحیف سی ہو، کمزور سی ہو، لیکن اللہ کو وہ آواز پسند ہے۔ لہذا حضرت زہرا پہ بڑے مظالم ہوئے ہیں، ظلم ہوئے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ وہ ایام ہیں جسے عزائے فاطمیہ کہے جاتے ہیں۔ نبی کی وفات کے بعد حضرت زہرا کے دروازے پر آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہوں گے، اللہ آپ کو طاقت و قوت عطا کرے، مسلسل مصائب آپ سن رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ مصائب سنتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرت زہرا نبی کی اکرم کی وفات، شہادت کو ابھی 3 دن نہ گزرے تھے کہ تمام مسلمان نبی کی بیٹی کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے، وہ دروازہ کہ جہاں پر نبی اکرم نماز شب ادا کرتے تھے، وہ دروازہ کہ جہاں نبی اکرم نماز شب ادا کرتے تھے، اس دروازے پر تمام مسلمانوں کا ہجوم۔ حضرت زہرا نے کہا، اے فضہ، لگتا ہے تمام امت میرے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہے۔ جناب فضہ دروازے پر جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، آتی ہیں اور کہتی ہے، اے شہزادی، ہجوم تو بہت زیادہ ہے، مجمع تو بہت زیادہ ہے، لیکن ارادے نیک نہیں رکھ رہے ہیں۔ اے شہزادی، ارے سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں آگ ہے۔ شہزادی دروازے کے قریب جاتی ہیں، اے فاطمہ، علی کو باہر نکالو، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی کونین نے کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے کہ جہاں امام حسن، امام حسین، ارے نبی اکرم کے بیٹے ہیں، کہا ہوا کریں۔ کہا ہی نہیں، بلکہ اس دروازے پہ لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، دروازے کو آگ لگا دی گئی، دروازے پر لات ماری گئی، زہرا در و دروازے کے درمیان پس گئی۔ عزیزو، 50 افراد سے زیادہ لوگ اس دروازے پر اپنا پیر رکھ کے گزرے ہیں۔ نیچے حضرت زہرا، اس کے اوپر دروازہ، اور پوری مسجد آئی تھی حضرت زہرا کے دروازے پر، اس دروازے پر پیر رکھ کے نکلے ہیں۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد جب غز سے افاقہ ہوا تو جناب زہرا نے یہ سوال کیا، اے فضہ، علی کہاں ہے؟ کہا، اے شہزادی، علی کے گلے میں رسی باندھ کر لوگ لے جا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا ارے علی کے پیچھے پیچھے ایک بار علی کے قریب گئی، مولا کائنات کمر میں ایک پٹکا باندھے تھے، شہزادی کونین نے اس پٹکے پر ہاتھ مارا اور علی مولا کائنات کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ جیسے ہی علی کو اپنی طرف کھینچا، ادھر بڑے بڑے عرب کے پہلوان جو علی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، شہزادی علی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ ایک بار ایک ظالم نے خنفذ سے کہا، اے خنفذ، ارے فاطمہ کو علی سے جدا کرو۔ ارے ملعون نے ارے تلوار کو نکالا، تلوار کا دستہ حضرت زہرا کے بازو پر ایسا مارا کہ ہاتھ چھوٹا، آواز دی، اے علی، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ ہاں عزیزو، یہ زخم وہ تھا کہ شہزادی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی، نہ نماز پڑھ پاتی تھی، نہ شہزادی چکی چلا پاتی تھی۔ ہاں عزیزو، ایک وقت وہ آیا کہ جب شہزادی ارے بیت الحزن، مولا کائنات نے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنایا تھا، آپ بھی بیت الحزن میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بارگاہ اسی بیت الحزن سے منسوب ہے جو مولا کائنات نے تعمیر کرائی تھی۔ جب یہ کہا گیا تھا، اے علی، ارے فاطمہ سے کہو یا تو دن میں رویا کرے یا تو رات میں رویا کرے۔ مولا کائنات نے ایک حجرہ بنایا تھا، کہا، اے بنت رسول، آپ اس حجرے میں جا کے گریا کیا کیے۔ ایک بار فاطمہ زہرا اس حجرے سے آ رہی تھی اور مولا کائنات اپنے گھر سے نکل رہے تھے، شہزادی کے چہرے کو دیکھا، کہا، اے بنت رسول، جب سے آپ کا بابا گیا ہے کبھی آپ کے چہرے پر اتنی خوشی نہیں دیکھی۔ اے بنت رسول، سب خیر تو ہے، آج آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہی ہیں؟
کہ اے علی ابھی بیت الحزن میں بابا پہ گریا کرتے کرتے میری آگ لگ گئی، میں نے خواب میں بابا کو دیکھا، میرا بابا کہہ رہا تھا اے فاطمہ تم مجھ سے ملاقات کرنے آ رہی ہو، اے علی آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ عریض و شہزادی وہ گھر میں آئیں، اے اسماء ارے میرے بچے آئیں تو کھانا کھلا دینا، اے اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک کہ آواز تسبیح و تحریر آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز عبادت آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے گزر گئی۔ ہاں عزیزو فاطمہ زہرا حجرے میں جاتی ہیں، عبادت کرنا شروع کرتی ہیں، کچھ دیر کے بعد آواز تسبیح و تحلیل بند ہوتی ہے، جناب اسماء ارے حجرے کے اندر جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ شہزادی دنیا سے گزر گئی۔ میر انیس کہتے ہیں کہ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، فاخو کا رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو بھوکے ہو میں نثار، وہ بولے چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں اگر کھلائے گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں انہیں صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، ارے اب کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ یہ سنتے ہی علی کے گھر میں ایک قیامت مچ گئی۔ ہاں عزیزو ارے پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، غل تھا نبی پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنت رسول خدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو۔ ہاں عزیزو شیر خدا تھے مستر و مغموم ایک طرف، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرف، ارے تھامے تھے دل کو سید مظلوم ایک طرف، بسمل کے خاک پر شہ مظلوم ایک طرف، حیدر غریب آئے تو ایک حق نظر پڑا، ارے تڑپے کچھ اس طرح کہ امامہ اتر پڑا۔ عزیزو خط میں شہزادی فاطمہ زہرا نے وصیتیں لکھی تھی، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا یہ آخری مجرا قبول ہو یا شاہد وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حضور ہو،
عزائے فاطمہ کے سلسلے کی 5ویں مجلس آج کی بعد مغرب ہوگی، جسے حجت الاسلام لکھنؤ خطاب فرمائیں گے۔ عزائے فاطمہ کے سلسلے کی 6ویں مجلس آج کی مولانا مرزا شاہد حسین صاحب